اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو شخص یہ سورت 7 بار پڑھ لیتا ہے وہ نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوا لیتا ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر اس کا ساتھ نہیں دیتی، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ رجب کے مہینے کا انتظار ناظرین ہر کوئی کرتا ہے۔ میں نے خود انتظار کیا کہ کب رجب کا مہینہ آئے، اللہ کا مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ ہر کوئی حضور کا دیوانہ ہے۔ آج حضور کے دیوانوں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے ہر صورت انشاءاللہ ملے گا۔ بعض اوقات یہ وظیفہ پڑھتے ہی، یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی تقدیریں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین یہ عمل فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، فوری طور پر ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ آپ میں سے جو بھی شخص رجب سے پہلے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو شخص رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو اور ہر طرح کے مسئلے سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس عمل کو لازمی کر لے۔ ناظرین جب رجب کا مہینہ آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو رجب سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب جو شخص رجب سے پہلے اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو منا لے، تو وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ پھر وہ جب رجب کے مہینے میں اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ جو شخص رجب سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو رجب کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہ ہوگا۔ رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اور جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ اس چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے اور نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو رجب کا نیا چاند ظاہر ہونے سے پہلے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ لینا۔ جس گھر میں یہ سورت 7 بار پڑھ لی جائے گی اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، اور انشاءاللہ اس گھر کا بچہ بچہ اربوں پتی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو تمام دکھ تکالیف سے نجات عطا فرمائے گا، بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا، الجھنوں اور مشکلات سے نجات عطا فرمائے گا، قرض سے، تنگ دستی سے، غربت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو مکمل خلاصی عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسی زندگی عطا فرمائے گا جس زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، ایسی زندگی عطا فرمائے گا جس زندگی میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس زندگی میں آپ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظرین یہ جو ماہ رجب شروع ہونے والا ہے یہ بہت ہی برکتوں اور بہت ہی عظمتوں والا، بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں اس مہینے کا ہر دن، ہر لمحہ، ہر پہر، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آپ کو آج کے اس بابرکت عمل کی طرف لے کر چلتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کے حوالے کرتا ہوں جو آپ کی زندگی میں آسانی، آپ کے رزق میں برکات اور آپ کو مشکلات سے نجات عطا فرمانے میں انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام اب عمل کو سمجھ لیتے ہیں۔ ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کسی بھی دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے، یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیجئے، یا پھر اگر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، نیا چاند نکلتے ہی، رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیجئے، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیجئے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کا مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین کرام، وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کی زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد کے ہوں، حسد کے ہوں، جادو جنات کے ہوں، اللہ کے فضل سے ختم ہو جاتے ہیں۔ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ کر لے گا، پڑھتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا انشاءاللہ جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی سے مانگنا پڑے گا۔ انشاءاللہ ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کام کے شروع میں پڑھ لیا جائے اس پر اللہ کی خیر آتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے اور معاملات میں آسانی ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ تو پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سب سے خاص بات ہے، آپ نے ایک قرآنی سورت سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اور اس سورت کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت بھی سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا یاب ہو جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے کمالات، سورۃ الفاتحہ کے معجزات بتانا شروع کر دوں تو ناظرین ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھنا ہے، ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، اور جب آپ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے تو اللہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا کبھی فائدہ نہیں ہوا، وہ ایک بار رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، انشاءاللہ جو مانگے گا مل جائے گا۔ بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے، حضور کے صدقے سے مانگو، اللہ دینے کو تیار ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آج حضور کے واسطے سے، حضور کا نام لے کر جو بھی مانگو گے، اللہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔
لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار کا مطلب ہے 7 بار، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، انتہائی محبت، عقیدت اور احترام سے پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ جب آپ 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے جو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے یا غنیو کا یہ وظیفہ کر لے۔ اللہ اس مہینے کی برکت سے تمام امت مسلمہ کو انشاءاللہ کامیاب کر دے گا، اور جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر خاص نظر کرم ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنیو کا یہ وظیفہ کر لیں، اور یا غنیو کا یہ وظیفہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 11 بار کرنا ہے۔ جو بندہ 11 بار یا غنیو کا وظیفہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنیو پڑھ کر اس بندے کی جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ آپ اللہ سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، کیونکہ رجب کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے رجب کا چاند دیکھ کر یا رجب کا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور کر لینے ہیں، اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ چاہے آپ ہیں، میں ہوں یا کوئی بھی تیسرا بندہ ہے، ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور سچی توبہ کرنے کے بعد اب آپ نے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا ہے۔ جس طرح ایک بچہ ضد کرتا ہے اس طرح رو رو کر اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، جو شخص کہتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دوستو آج یہ 3 اعمال کرنے کے بعد اللہ سے جو مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے آپ نے دعائیں کرنی ہیں، اپنے الفاظ میں مانگنا ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہیں، رونا ہے، اللہ کے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو شخص جس بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہے اللہ اس میں اسے ضرور کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں صدق دل سے ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔